الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا معمل له ولا مكمل له ولا مثمل له لا حسد ولا حسب ولا نسب له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حمادا محمدا حميدا محمدا وسيما محمدا نسيما محمدا عظيما محمدا كريما محمدا رؤوفا محمدا رحيما محمدا يتيما محمدا أحمد الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله تبارك في كلام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر کلامنا. محبت اور عقیدت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جس ذات حق نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا کس طرح ہم شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس ذات حق نے ہمیں مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد تھوڑی دیر دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمارا یہ چند گھڑیاں بیٹھنا، دین کی نسبت سے چند باتیں کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ کے در قبول و منظور فرمائے اور مجھے کما حق ہو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات فضیلتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی، عظمتوں والی رات ہے. اس رات کی تفصیل کے اندر میں نہیں جاتا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس رات کو غنیمت سمجھ لو. اللہ کے اس دیے ہوئے موقع کو غنیمت سمجھ لو، ضائع نہ کرو. ساری رات نہیں جاگا جاتا، نہ جاگو، لیکن فرائض کی پابندی کر لو، جماعت کی ادائیگی کی پابندی کر لو. اور جہاں ہم عشاء کی پہلے 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 رکعت نفل ادا کر لو. پہلے ہم جماعت کے وقت اٹھتے ہیں، آج اذان سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور 2-4 نفل اس وقت پڑھ لیں. یعنی عشاء فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو اس لیے جس کے لیے جاگیں غنیمت سمجھیں، صحت مند ہیں، نوجوان ہیں، جاگیں، لیکن فجر نہ چھوٹے، فجر قضا نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، انسانوں کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العزت جب انسان کو پیدا کرنے لگے، انسان کی تخلیق کرنے لگے، تو فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرے فرشتوں میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں، حضرت انسان کو میں پیدا کرنے لگا ہوں. الہ العالمین کس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کروں گا. الہ العالمین عبادت تو ہم بھی تیری کرتے ہیں،
کہنے لگے الہ مولا نبی عبادت ہم تیری کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں فرشتے اللہ کی اتنی تسبیح پڑھتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں. مثال اس طرح سمجھیے اگر کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں ہے تسبیحات پڑھ رہے قیامت آ جائے گی اس کی تسبیحات ختم نہیں ہوں گی وہ رکوع میں نہیں جائے گا. جو فرشتہ رکوع میں ہے تسبیحات اللہ کی پڑھ رہا ہے قیامت آ جائے گی اس کی تسبیحات ختم نہیں ہوں گی رکوع سے اٹھے گا نہیں. جو قوما میں ہے وہ اللہ کی تسبیحات اتنی پڑھ رہا ہے قیامت آ جائے گی سجدے میں جانے کی نوبت نہیں آئے گی. جو سجدے میں ہے اللہ کی تسبیحات اتنی پڑھ رہا ہے کہ سجدے سے نہیں اٹھے گا قیامت آ جائے گی. جو تشہد میں ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرشتے کہنے لگے اللہ عبادت تو ہم بھی تیری کرتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں اتنا تیرا ذکر کرتے ہیں اتنی تیری تسبیحات پڑھتے ہیں پھر انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب ہم تیری اتنی عبادت کرتے ہیں اتنا ہم تیرا ذکر کرتے ہیں وہ انسان کو بھی آپ نے عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں. حضرت انسان اللہ تیری نافرمانی کرے گا تیرے حکم کو توہین کرے گا تیرے حکم کو توڑے گا تیرے قرآن کی نہیں مانے گا تیرے نبی کے فرمان کی نہیں مانے گا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. الہ العالمین کیوں پیدا کرتا ہے؟ ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے. اللہ سے فرشتے کہتے ہیں لیکن الہ العالمین جواب دیتے ہیں میرے فرشتوں میں انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہوں تجھے بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. لیکن میرے فرشتوں انسانوں میں اور تمہارے میں بڑا فرق ہے. تمہیں نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی سکھ ہے نہ تمہاری بیوی نہ بچے نہ تمہیں مال لینے کا خدشہ نہ مال دینے کا خدشہ نہ کسی سے پیسے لینے کا ڈر نہ دینے کا ڈر نہ کوئی بیماری نہ کوئی پریشانی نہ کوئی غم نہ کوئی دکھ نہ کوئی شادی نہ کوئی بیاہ نہ کوئی اولاد کوئی غم نہیں. لیکن انسان کو میں پیدا کروں گا پریشانیاں بھی دوں گا غم بھی دوں گا اولاد بھی دوں گا پیسے لینے دینے کا ڈر بھی ہوگا غم بھی اس کے ساتھ ہوں گے. پھر میں پہچانوں گا میرا بندہ کون بن کے آتا ہے. میں اپنے بندے کو آزماؤں گا. اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتے ہیں مختلف طریقوں سے. اچھا میں کس طریقوں سے آزماتے ہیں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو تاکہ آپ اس آیت کی تفصیل اچھی طرح سمجھ آئے. میں کچھ دن پہلے ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. دو چیزیں ہیں یا کہ مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے یا اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے یا بندے پر اللہ کا عذاب آتا ہے. دو چیزیں یا آزمائش کے اندر اللہ مبتلا کر رہے ہیں کہ اللہ آزما ہے یا پھر عذاب ہے. دو چیزیں. تو پوچھا کہ اللہ والے پھر بتائی کیسے پتا چلے گا کہ جو ہم پر یہ مصیبت آئی ہے یہ پریشانی یہ غم آیا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ہمیں پتا تو چلے کہ عذاب تو نہیں ہے. ہم ہر پریشانی کو عذاب سمجھے یا ہر پریشانی کو آزمائش سمجھے. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا سنیے گا. فرمایا جب پریشانی آئے کوئی دکھ کوئی غم آئے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی چوری ہو گئی مکان میں گھر میں دکان میں چوری ہو گئی. کوئی آدمی آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی پتہ چلا ہے تیری چوری ہوئی ہے. وہ کہنے لگا ہاں یار چوری ہو گئی سب کچھ لوٹ کے لے گئے کوئی نہیں بچا کی کروں گا بڑی پریشانی بڑا دکھ ہے. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ایک آدمی کی چوری ہوئی پوچھا کیا ہوا الحمدللہ چوری تو ہوئی میں تو ٹھیک ہوں
میں پھر اللہ نے صحت دی ہے پھر کما لوں گا، اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ یہ آزمائش ہے۔ یعنی زبان پر شکر ہو تو یہ آزمائش ہے، زبان پر شکوہ ہو تو یہ عذاب ہے۔ صاف پتہ چلے کوئی پریشانی ہے، مصیبت آئے، اپنے دلخانہ میں جھانکو، دل میں جھانکو، ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ الحمدللہ اللہ کوئی حال پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ شکوے کر رہا ہے کہ ساری مصیبتیں میرے گھر میں آنی ہیں، سب یہ شکوے کر رہا ہے۔ اگر شکوے کر رہا ہے سمجھ لو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آزماتا ہوں مختلف طریقوں سے، کس طرح؟ فَلَا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا میں مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہوں۔ اللہ آزمانے کے، آزمائش میں مبتلا کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی میں آزماؤں گا کسی چیز کا خوف دلا کر، کبھی دشمن کا خوف آئے گا، کبھی کرونا وائرس کا خوف آ جائے گا، کبھی ڈینگی کا خوف آ جائے گا، کبھی سیلاب زلزلے کا خوف آ جائے گا، کبھی کس چیز کا خوف آئے گا، کبھی کس چیز کا خوف آئے گا، میں اس طریقے سے آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے آزماؤں گا۔ 3 وقت کھانا کھاتا تھا لیکن اب 3 وقت کھانا نہیں ملتا، 2 وقت ملتا ہے۔ پہلے کبھی 2 وقت ملتا تھا، اب 2 وقت نہیں ملتا، 1 وقت ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ رات کو اللہ نے کھانا نہ دیا، بغیر کھائے سو گیا، یعنی اللہ نے سارا مال چھین لیا، غریب ہو گیا۔ اللہ فرماتے کبھی غریب کر دوں گا، کبھی اس کو کھانا میسر نہیں آئے گا، بھوک کی وجہ سے میں آزماؤں گا تاکہ میں اپنے بندے کو دیکھوں بھوک کی حالت میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا میرے شکوے کرتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں میں کمی کروں گا، کبھی دکان پہ چوری ہو جائے گی، کبھی فیکٹری میں آگ لگ جائے گی، کبھی مکان میں چوری ہو جائے گی، چور سارا مال لے جائیں گے، مالوں کے اندر کمی کر دوں گا، پھر میں بندے کو دیکھوں گا اس حالت میں میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا میرے شکوے کرتا ہے۔ اللہ اور بتانا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، فرمایا کبھی میں جانوں کے ذریعے آزماؤں گا۔ پورا باپ گھر کے اندر ہے، جوان بیٹے کا جنازہ نکل رہے، پورا باپ گھر کے اندر ہے، جوان بیٹی کا جنازہ گھر سے نکل رہے، خامد گھر میں ہے، بیوی کا جنازہ نکل رہے، بیوی گھر میں ہے، خامد کا جنازہ نکل رہے، کبھی بھائی کا جنازہ نکل رہے، کبھی بہن کا جنازہ نکل رہے، کبھی کسی چھوٹے کا جنازہ نکل رہے، کسی بڑے کا جنازہ نکل رہے، کسی پیارے کا جنازہ نکل رہے، فرمایا کبھی لاڈلے کا جنازہ نکل رہے، فرمایا میں آزماؤں گا اس کے پیارے کو موت دے کر، اس کے محبوب کو موت دے کر، اس کے لاڈلے کو موت دے کر آزماؤں گا کہ میرے اس آزمانے پر یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا شکوے کرتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا 5 چیز، کبھی پھلوں کے ذریعے آزماؤں گا، فصلوں کے ذریعے آزماؤں گا، بیج اچھا لگایا لیکن پیداوار نہ ہوئی، فصل میں پانی بھی خوب لگایا لیکن فصل اچھی نہ ہوئی، کبھی منجی کو آگ لگ گئی، کبھی بارشیں ہوئی گندم پیدا نہ ہوئی، کبھی کیا مسئلہ بن گیا، باغات تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، فرمایا پیداوار نہیں ہوئی، کبھی اس طریقے سے آزماؤں گا تاکہ میں اپنے بندے کو دیکھوں کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا میرے شکوے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان طریقوں سے اپنے بندے کو آزماتا ہوں کہ میرا بندہ ان حالات کے اندر میرا شکر ادا کرتا ہے یا شکوے کرتا ہے۔ تو فرمایا کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، الحمدللہ علی کل حال،
اللہ جس حال میں تو رکھے تیرا شکر۔ اللہ نے بن مانگے ہمیں جسم عطا کیا، اولاد دی، ہمیں ماں باپ جیسی نعمت دی، بہن بھائی جیسا رشتے دیے، اتنی اللہ نے نعمتیں دی، تو جس اللہ کی ذات نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ ذات واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ واپس لے لے اللہ کا شکر ہے، تیرا دیا ہوا تھا، تو نے دیا تھا واپس لے لیا، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ فرمایا میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا تاکہ آزماؤں، عبادت کے لیے، پھر میں آزماؤں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے۔ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، کون میرا ہے کون میرا نہیں۔ فرمایا میں دوسروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ آزماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے میں آزماتا ہوں، یہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو یہ میرا ہے یہ میرا ہے۔ تو اللہ فرماتے میرے بندو ہر چیز کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، ہر چیز کو، کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی سورہ نبا کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے، سورہ نبا کی تفسیر میں اپنے الفاظ میں اپنے ذوق کے مطابق اس طرح کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کیا زمین کو دیکھتا نہیں، میں نے زمین کو بچھونا بنایا تیرے لیے، والجبال اوتادا، میں نے پہاڑوں کو زمین پر میخے بنا کر گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہیں تیرے لیے، وخلقناکم ازواجا، ہم نے تم لوگوں کو سب کو جوڑا جوڑا بنایا تمہارے فائدے کے لیے۔ فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، میں نے نیند کو بنایا آرام تیرے لیے۔ فرمایا میرا بندہ تھکاوٹ سارا دن کام کرتا رہتا ہے، محنت مزدوری کرتا رہتا ہے، کاروبار کرتا رہتا ہے، سارا دن تھکا ماندہ گھر آیا، فرمایا وجعلنا اللیل لباسا، میں نے رات کو لباس بنا دیا، رات اندھیری ہے، اندھیرے کے اندر میرے بندے کو نیند اچھی آتی ہے، روشنی ہو میرے بندے کو نیند اچھی نہیں آتی، اندھیرے میں میرے بندے کو نیند اچھی آتی ہے۔ فرمایا میں نے رات کو اس لیے اندھیری بنا دیا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا، وجعلنا النہار معاشا، اور میں نے تمہارے لیے اس دن کو ذریعے معاش بنا دیا۔ میرا بندہ دن کو روزی کمایا کر، دن کو محنت مزدوری کیا کر، دن کو دکان کھولا کر، رات کو سویا کر۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی ہمارے گھروں کے اندر۔ علماء کرام فرماتے ہیں برکت صبح کے وقت میں ہے، لیکن آج کاروباری افراد 12 بجے دن کو دکان کھولتے ہیں، رات 12 بجے دکان بند کرتے ہیں۔ برکت تو صبح کے وقت میں ہے، برکت تو دن کے وقت میں ہے، اس وقت بندہ سویا ہوتا ہے، رات کے وقت برکت نہیں، چاہے پیسہ آ رہا ہے، لیکن فرمایا اس پیسے کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہر چیز کو میں نے بنایا تیرے لیے، ہر چیز کو بنایا کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے بنایا اپنے لیے، ہر چیز کو بنایا میرے بندے تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے، کہ بس دنیا میں رہتے ہوئے تو میرا بن کے آ جا، میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آ جا۔ فرمائے 4 دن کی زندگی جو ہے، فرمائے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو، آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ فرمایا اپنی مرضی کے مطابق گزار لے۔ بچہ صبح اسکول جاتا ہے، 8 بجے سے 12 بجے تک اسکول کے اندر ہے، اسکول کی 4 دیواری میں ہے۔ اب اسکول کی 4 دیواری سے وہ نہیں نکل سکتا، بغیر اجازت کے پابند ہے۔ جب اسکول سے اجازت مل گئی نکلنے کی، 2 بجے چھٹی ہوئی، اسکول سے نکلا، اب جہاں مرضی جائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کہ 4 دن کی زندگی جو ہے میرے سے پوچھ کر گزار لے، میری پابندیوں کے مطابق گزار لے۔ جب یہ تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی، آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، اپنی مرضی کے مطابق گزار لے گا۔
وہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اذان ہوتی ہے، بھیا نماز پڑھ لے، نماز کا وقت ہو گیا، کہنے لگا دیکھا جائے گا، ابھی وقت نہیں۔ بھائی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آجا روزے رکھ لے، فرمایا دیکھا جائے گا، ابھی میری صحت ٹھیک نہیں۔ بھیا شب برات کی رات ہے، آج رات جاگ لینا، نمازیں پوری کر لینا، عبادت کر لینا، دیکھا جائے گا، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس دکانداری ہے، میرا کاروبار ہے، میری فیکٹری ہے، دیکھا جائے گا، فلاں نیکی کر لے، دیکھا جائے گا۔ یعنی جب اس کو کوئی عبادت کا بولو، کوئی کام کا بولو، کوئی نیکی کا بولو، کہتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ میرا بھائی دیکھا تب جائے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب قبر کے اندر چلا جائے گا، بچھو سانپ جب قبر کے اندر آ جائیں گے پھر دیکھا جائے گا، جب قبر سے نکل کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ کہیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج جو اس نے نمازیں پڑھی وہ بھی سامنے لے آؤ، جو روزے رکھے وہ بھی سامنے لے آؤ، جو زکاتیں دی وہ بھی سامنے لے آؤ، جو صدقات خیرات کیے وہ بھی سامنے لے آؤ، آج جو اس نے شرابیں پی وہ بھی سامنے لے آؤ، جو زنا کرتا رہا وہ بھی سامنے لے آؤ، جو دوسروں کا حق کھاتا رہا وہ بھی سامنے لے آؤ، فرمایا میری فرما برداری جتنی کی وہ بھی سامنے لے آؤ، میری نافرمانی جتنی کی وہ بھی سامنے لے آؤ۔ پھر اللہ کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج اس کو ادھر سے نکال کر مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو۔ اس آدمی کو جو دنیا میں کہتا ہے دیکھا جائے، ابھی وقت ہے، دیکھا جائے، ابھی میں کیوں سوچوں مرنے کا، ابھی تو میری 50-60 سال عمر ہے، ابھی تو میں نے مکان بڑا بنانا ہے، ابھی تو میں اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، میں نے تو ابھی گاڑی خریدنی ہے، بڑی چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی خریدنی ہے، ابھی تو میں نے یہ کام کرنا ہے، ابھی کیوں مرنے کا سوچوں، ابھی تو بڑا وقت ہے۔ پہلے میرا دادا زندہ ہے، دادا بول ہوگا، پھر میرا باپ بول ہوگا، پھر تھوڑا تھوڑا سوچوں گا۔ اللہ فرمایا نہیں، ابھی سے سوچو، کسی زندگی میں جب آنکھیں کھلی ہوں گی اس وقت اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بازار کے اندر کھڑے صدا لگا رہے، اللہ والو، اللہ کے بندو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے بندو اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ایک آدمی نے دیکھا کہا بہلول دانا یہ کیا صدا لگا رہے ہیں، کیا آوازیں لگا رہے ہیں، کیسی پکار کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر کیا بنا؟ فرمایا اللہ تو صلح کرنا چاہتا ہے پر یہ بندے اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ چند دن گزرے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان کے اندر یہی صدا لگا رہے ہیں اللہ کے بندو اللہ سے صلح کر لو۔ اس کے بعد وہی آدمی کا گزر ہوا، فرمایا اللہ والے آج بھی وہی صدا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں آج بھی اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر کیا بنا؟ فرمایا آج اللہ آئے بندے صلح کرنا چاہتے ہیں پر اللہ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا یہ بندے تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ بندے تو اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں پر اللہ آج ان کو ان سے صلح نہیں کرنا چاہتا، اللہ ان سے راضی نہیں ہونا چاہتا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا جب تک یہ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، جب تک یہ پاؤں چل رہے ہیں، جب تک یہ آنکھیں دیکھ رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، جب تک جسم کے اندر حرکت ہے اس وقت تک اللہ کو راضی کرنا میرے بھائی بڑا آسان ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ نیکی اس کے اندر اخلاص نہیں تھا ضائع، یہ نمازیں اخلاص نہیں تھا ضائع، یہ ساری رات کی عبادت کی شب رات
اخلاص نہیں تھا، ضائع. وہ فلاں نیکی کتنا صدقہ خیرات کیا، ضائع. اللہ میرے ساری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. پھر میں نے کون سی نیکی کی، کون سا عمل ایسا کیا کہ میں مغفرت. فرمایا وہ دیکھ، وہ نیکی تیرے سامنے آئی، کون سی؟ فرمایا ایک آدمی رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ روڑا اینٹ پڑی ہوئی ہے، رستے کے اندر اینٹ پڑی ہے، کہ جھاڑی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے. فرمایا تو نے وہ اٹھا کر سائڈ پہ کر دی کہ رات کا وقت ہے، کوئی بوڑھا آتا ہوا کہیں ٹھوکر نہ لگے، اس کو چوٹ لگ گئی، وہ گر گیا، تکلیف ہوگی، تو اس نے پکڑ کے سائڈ پہ کر دی. اس نے کوئی نیکی سمجھ کر نہیں کیا، صرف وہ فلاں آدمی آ رہا ہے تو کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اس نے وہ پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا. فرمایا یہ تیری نیکی ہمیں پسند آئی ہے، اسی نیکی کی وجہ سے تیری مغفرت کر. کیا مشکل. فرمایا اصل بات اخلاص کی. ہم نمازیں ساری پڑھتے ہیں، نمازیں پوری ہو رہی ہیں، حج ذکر اذکار قرآن سب کچھ، لیکن اخلاص سے خالی، اخلاص نہیں. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ نیکی اخلاص والی ہے یا ریاکاری والی ہے؟ علماء کرام نے اس کا بھی بتا دیا کہ کیسے پتہ چلے. اس نے کہا ایک نماز تو لوگوں کے سامنے پڑھ، ایک نماز تنہائی میں پڑھ، پتہ چل جائے گا. دونوں نمازوں میں تجھے فرق محسوس ہوگا. کیا فرق؟ فرمایا جو اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے اس میں تو ٹھونکے ماری گئی، توبے کی طرح ٹھونکے ماری، جلدی جلدی پڑھی ہے، 2 منٹ کے اندر پڑھ کے فارغ ہو کے اور چلا گیا. لیکن جو کسی بندے کے سامنے پڑھ رہا تھا وہ بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے. فرمایا یہ ریاکاری کہ اکیلے میں پڑھ رہے اور طرح ہے، لوگوں کے سامنے پڑھ رہے اور طرح ہے. تو فرمایا اخلاص سے جو عمل خالی ہوگا کل قیامت کے دن منہ پر مارتے ہیں، نہیں کام دے. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا جو کامیاب لوگ ہیں، کامیاب انسان ہیں، مومن ہیں، جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوگا. میں نے کہا الہ العالمین اور بتائیے. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا جو نماز ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. میں نے کہا اللہ اور بتانا. نماز کو میں بھی پڑھتا ہوں، نماز میرے ساتھی بھی پڑھتے ہیں، نماز میرے دوست بھی پڑھتے ہیں، میرے سامنے نماز پڑھنے والے ہم لوگ سب روز نماز پڑھتے ہیں. ورنہ نماز بھی پوری پڑھ رہے لیکن بہن کا حق کھا کر بیٹھے ہیں. نماز تو پوری پڑھ رہے لیکن بھائی کو ستا کر بیٹھے ہیں. نماز تو پوری پڑھ رہے ہمسائے کو تنگ کر کے رکھا ہے. نمازیں تو پوری پڑھ رہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کا حق کھا کر بیٹھا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھا ہے. اللہ تیرا قرآن سچا، تیرے نبی کا فرمان سچا. اللہ کہتے ہیں اللہ کی نماز جو ہے اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. فرمان اللہ نمازیں تو میں بھی پڑھ رہا ہوں لیکن تیری نافرمانی ہو رہی ہے. فرمایا فویل للمصلین. فرمایا ایسا نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. کن کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. ہماری نمازیں اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں روکتی؟ نماز پڑھنے والے بڑے پڑھتے ہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے نماز پڑھی سیدھا عرش پہ چلی گئی. ایک نے نماز پڑھی آسمان کے دروازے تک گئی، دروازہ بند ہو گیا، گندے کپڑے کے اندر اس نماز کو لپیٹ کر بندے کے منہ پر کاٹ دیا. نماز دونوں نے پڑھی لیکن قبول نہیں. آج ہم اپنی نمازیں دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں کہ ہماری نیکیاں اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روک رہی ہیں یا نہیں روک رہی. اگر روک رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں روک رہی تو پھر ایک چیز سے غور کیجیے گا. اپنے گھر میں آنے والا پیسہ، آپ کے گھر میں آنے والا مال کیسا ہے اس پہ غور کریں. اس کے اندر بلاوٹ ہوگی، وہ خالص مال آپ کے گھر کے اندر نہیں آ رہا، ملاوٹ والا. وہ مال سود والا ہوگا، رشوت والا ہوگا، بہن کا حق کھا کر آنے والا ہوگا.
دوسرے کا حق کھایا ہوا مال ہوگا، یعنی جو میرے پیٹ کے اندر مال گیا، جس مال کی وجہ سے نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، فرمایا پھر تیرے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا گیا، فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کتنا حرام جائے پیٹ کے اندر بولے، ایک لقمہ جائے کتنے دن، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم 3 ٹائم کا کھانا دیکھیں، ہمارے گھر میں کیا مار آ رہا ہے، کسی کا ضبط کیا ہوا، کسی کا قبضہ کیا ہوا، کسی کو دکھایا ہوا مال ملاوٹ والا، کسی 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کہہ کر بیچ کر وہ مال تو ہمارے گھر کے اندر نہیں آیا۔ اگر وہ مال ہے تو پھر سوچنا پڑے گا۔ فرمایا اگر زمین کے اندر کھاد 2 نمبر اور فصل خراب ہو جاتی ہے، اگر گھر کے اندر مال 2 نمبر ہے، نسل خراب ہو جاتی ہے، کھاد 2 نمبر ہے تو فصل خراب ہے، پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ آیا ہے، گھر کے اندر حرام آ رہا ہے تو فرمایا نسل خراب، اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوگی۔ جتنی بھی آپ ان کی تربیت کریں، جتنا بھی ان کو اچھا سمجھیں، وہ نہیں نیک بنے گی۔ کیوں؟ ان کے پیٹوں کے اندر حرام کی لذت آ چکی، حرام کا لقمہ ان کے پیٹوں کے اندر آ چکا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے منانا چاہتے ہو، میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، میرے بننا چاہتے ہو، فرمایا پھر میری بات ماننی پڑے گی۔ جو میرا پاک پیغمبر دین لایا اس دین پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میرا پاک پیغمبر بھائی کا حق لے کر آیا، بہن کا حق لے کر آیا، حقوق بتا کر گیا، میرا نبی ہمسائے کے حقوق بتا کر گیا، میرا نبی بیوی کے حقوق بتا کر گیا، خامن کے حقوق بتا کر گیا، میرا نبی ماں کے حقوق بتا کر گیا، باپ کے حقوق بتا کر گیا، میرا نبی ایک کے حقوق بتا کر گیا۔ فرمایا ان کے حقوق پورے کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا میری عبادتیں جتنی بھی کرو، مجھے جتنا بھی تم راضی کرنے کی کوشش کرو، لیکن ادھر 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد لمبی لمبی رکعتیں نفلوں کے بھی ادا کرتے ہیں، آدھی رات ہوئی گھر کے اندر چلا گیا، باپ کا گریبان پکڑ لیا، ماں کو بولنے لگ گیا، فرمایا تیری عبادت تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس برکتوں والی، رحمتوں والی، فضیلتوں والی ذات ماں باپ کے نافرمان کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، حضرت نے بتایا ہوگا، میں اسی تفصیل کے ساتھ نہیں جاتا، کسی کی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن ہر کسی کی مغفرت ہو سکتی ہے اگر پکی سچی توبہ کرے تو۔ آج ہم ماں باپ کو ستا کر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے قرآن کے اندر کیسی عظیم عظیم بات کی، اللہ نے جہاں بھی اپنا حق بیان کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جہاں پر بھی اللہ نے یہ کہا وہیں پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا، وہیں پر اللہ نے کہا، آگے پیچھے نہیں کہا۔ پھر اللہ نے ایک اور چیز کہی، فرمایا اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرنا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرنا۔ میں نے علماء کرام سے پوچھا، علماء کرام مجھے بتا دیجئے اف کا مطلب کیا ہے؟ کیا ماں باپ کو ڈانٹنا؟ فرمایا نہیں۔ کیا جھڑکنا اف کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر اف کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ماں باپ نے کوئی بات کی، کوئی جملہ بولا، بیٹے نے جملہ نہیں بولا، آگے سے جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اپنے ماتھے پہ بل لے آیا، جس کو پنجابی نے ماتھے پہ بٹ کہتے ہیں۔ فرمایا ماتھے پہ بل لے آیا، اس کو کہتے ہیں